حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے ایک مرتبہ دوڑ لگائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی. حضرت عائشہ کی عمر کم تھی عمر ان کی، اور جسم ہلکا پھلکا تھا، وہ آگے نکل گئیں. ایک دفعہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دوبارہ ریس لگاتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا جسم اس وقت بھاری ہو گیا تھا، تو جب ریس لگائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا تل کا بھی تل کا، کہ میں نے برابر کر دیا، پہلے تم جیتی تھی اب میں. یہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، ہم تک صحابہ نے نقل کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ساری باتیں معاشرے میں سب کو پتہ ہوں گی نا کہ حضور نے کیا کیا ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی ہے. پتہ ہوگا نا صحابہ کو، جبھی تو روایتیں پہنچی ہیں ہم تک. یہ ہمیں تو فرشتوں نے آ کے نہیں بتایا نا، یہ روایات میں اور صحیح روایات میں یہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی اہلیہ کے ساتھ ریس بھی لگاتے تھے نہیں لگاتے تھے. تو ہمارے ہاں یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، بزرگی کے خلاف ہے نہیں ہے بیوی کے ساتھ ریس لگانا، ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا اپنے دل سے پوچھیں نا، ہم کس دین کو مانتے ہیں، کیا دین ہے ہمارا؟ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی پارک میں چلا جائے واک کرنے کے لیے، کوئی فیملی پارک ہے کہ یار میں واک کر لوں کسی طرح، وہ کسی کی داڑھی ہو، وہ کہیں گے یار اس کو دیکھو حاجی مولوی صاحب داڑھی والا ہے اور بیوی کے ساتھ پارک میں گھوم رہا ہے. تو داڑھی کا کیا مطلب بنایا ہوا بھائی آپ لوگوں نے؟ کیا مطلب ہے داڑھی کا؟ داڑھی والا بازار میں بھی نہیں جا سکتا، وہ کسی سے مل بھی نہیں سکتا، وہ فیملی کے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتا، وہ پارک میں بھی نہیں جا سکتا، بچوں کو تفریح بھی نہیں کروا سکتا. داڑھی والوں پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ کام کریں تاکہ دنیا کو دین کا صحیح میسج جائے کہ یہ دین ہے. ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کیا تصور بنایا ہوا ہے دین کا؟ وہ جب جائے گا داڑھی والا، جب کوئی عورت دیکھے گی کہ یہ داڑھی والا تو اپنی بیوی کو گھماتا پھراتا ہے، تفریح کرواتا ہے، پارک میں لے جاتا ہے، تو وہ کہے گی، لڑکیاں کہیں گی بھائی ہم بھی داڑھی والوں سے شادی کریں گی. کیا خیال ہے؟ لیکن جب وہ لڑکیوں کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ یہ تو گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دے گا مجھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات غور سے سنیں، جب بھی آپ نے سفر کیا ہے آپ کی کوئی نہ کوئی اہلیہ آپ کے ساتھ سفر میں ہوتی تھی. آپ کو حضور کے اسفار میں شاید ہی کوئی ایسا سفر ملے کہ آپ سفر میں ہوں اور آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ نہ ہو. شاید کوئی سفر ملے آپ کو، شاید آپ کو سیرت میں کوئی ایسا سفر ملے کہ حضور سفر میں ہیں اور اہلیہ ساتھ نہیں ہے. اب اگر آپ بائک پہ بیوی کو بٹھا دیں تو مسئلہ، گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیں تو مسئلہ، پارک میں لے جائیں تو مسئلہ، پیچھے بٹھائیں تو مسئلہ. کہتے ہیں پیچھے کیوں بٹھایا، آگے کیوں نہیں بٹھایا؟ آگے بٹھائیں تو کہتے ہیں آگے کیوں بٹھایا، پیچھے کیوں نہیں بٹھایا؟ وہی گدھے والی کہانی ہے نا. وہ کہتے ہیں باپ بیٹا جا رہے تھے، باپ گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا، بیٹا پیدل چل رہا تھا، تو لوگوں نے کہا یار کیسا باپ ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے، خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے وہ اترا، بیٹے کو بٹھایا، بولا بیٹا تم بیٹھ جاؤ. تو لوگ کہہ رہے ہیں ایسا بدتمیز بیٹا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے، بیٹا گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں دونوں بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھے. کہا یار ایسے ظالم لوگ ہیں، ایک گدھے پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا دونوں اتر جاتے ہیں، پیدل لے جاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ایسے بے وقوف لوگ ہیں، گدھا پاس ہے پیدل جا رہے ہیں. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں اس گدھے کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. لوگ بے وقوف لوگ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں، اس نے گدھے کو اپنے اوپر سوار کیا. تو کیا کریں؟ نہ آپ گدھے پہ سوار ہونے دیتے ہیں، نہ گدھے کو اپنے اوپر سوار کرنے دیتے ہیں. تو کیا کریں؟ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ہمارے لیے معیار لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، سوسائٹی کی باتیں نہیں ہیں، کوئی خوش ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے. ہمارے لیے معیار سیرت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ قرآن میں اللہ نے اسی لیے کہا ہے تمہارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں، اور کوئی نہیں ہے ہمارے لیے رول ماڈل. جب رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کی سیرت سے یہ چیزیں ہمیں صحیح احادیث صحیح روایات سے سیکھنے کو ملتی ہیں، تو دین کا تصور وہ قابل قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کا حکم رسول کے طریقے کے مطابق، یہ رسول کا طریقہ ہے.
تو اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو، اپنی سوسائٹی کے پریشر کو دین کے حکم پہ غالب نہ کیا کریں. جو دین کا حکم ہے اس کو دین کا حکم رہنے دیں.